مطالعہ پاکستان کوڈ نمبر 202 کلاس میٹرک یونٹ 1 تا 12 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ آج ہم اس میں بلند خوانی کریں گے امتحانی مشق نمبر 4 یونٹ 10 تا 12 سوال نمبر 7 اور اس کے جواب کی۔ سوال نمبر 7، پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے حکومتوں نے جو اقدامات کیے ہیں بیان کریں۔ جواب: فلاحی ریاست کا تصور 19ویں صدی میں ریاست کا دائرۂ کار محدود تصور کیا جاتا تھا، خاص طور پر زندگی میں ریاست کی مداخلت ناپسند کی جاتی تھی، جس کے باعث سرمایہ دارانہ نظام قائم ہو گیا۔ اس نظام میں مزدور اور صحت بخش طبقہ پس رہا تھا، لیکن حکومت خاموش تماشائی تھی۔ چنانچہ رد عمل کے طور پر مختلف مزدور تحریکوں نے جنم لیا، جن کے قیام کا مقصد سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کر کے محنت کش طبقے کے حقوق کی حفاظت کرنا اور معاشی شعبے میں ان کو اہمیت دلوانا تھا۔ ان حالات میں ریاست کا فلاحی نظریہ سامنے آیا۔ اسلامی فلاحی ریاست یورپ اور مغرب میں فلاحی ریاست کا تصور 19ویں صدی کے آخر میں ابھرنا شروع ہوا، لیکن اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے عوام کی فلاح و بہبود کو حکومت کے اہم ترین فرائض میں شامل کر کے فلاحی مملکت کا اصول پیش کر دیا تھا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ الدین الفلیحہ، ترجمہ دین نصیحت و بھلائی ہے۔ فلاحی مملکت کا عملی مظاہرہ مدینہ کی ریاست میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے لوگوں کی خدمت کی اور ان کے حقوق کو پورا کیا، اخوت و بھائی چارے کو قائم کیا، مساوات، عدل و انصاف، امانت و دیانت کو عام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے خلفائے راشدین نے بھی اپنے دور میں فلاحی کام کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد حکومت ایک بہترین اسلامی فلاحی ریاست کی مثال تھا۔ پاکستان بحیثیت اسلامی فلاحی ریاست جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے ایک الگ ملک کا مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ قومی تشخص کو اجاگر کیا جائے اور انہیں ہندو اکثریت کے ہاتھوں ہونے والی ناانصافیوں سے محفوظ رکھا جائے۔ لہٰذا لوگوں کو اقتصادی اور معاشرتی تحفظ مہیا کرنا، معاشرے سے ہر قسم کے استحصال کو ختم کر کے انصاف کو فروغ دینا، لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنا پاکستان کے نظریے کی بنیاد تھا۔ قیام پاکستان کے بعد 1949 میں پاس ہونے والی قرارداد مقاصد میں معاشرتی عدل و انصاف کے قیام کا عزم کیا گیا۔ یہ اسلامی فلاحی ریاست کی طرف سے پہلا قدم تھا، جس کا اظہار 1956، 1962 اور 1973 کے آئین میں بھی کیا گیا۔ 1973 کے آئین میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ سماجی بہبود، معاشرتی اور معاشی انصاف تمام شہریوں کا بنیادی حق ہے۔ ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو عوام کو ان کے حقوق سے محروم کرے۔ ایک فلاحی مملکت ہونے کے حوالے سے حکومت نے معاشرتی ترقی کے لیے کئی حکمت عملیوں کی وضاحت کی، جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سماجی انصاف کا فروغ۔ 1973 کے آئین کے مطابق پسماندہ طبقے کی تعلیم اور معاشرتی ضروریات کا خیال رکھا جائے گا۔ نمبر 2، تعلیم کے مواقع اور سہولیات تمام شہریوں کو فراہم کی جائیں گی۔ نمبر 3، عدالتی نظام میں قانون سب کے لیے برابر ہوگا۔ سستا انصاف اور مقدموں کے فوری فیصلوں کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ نمبر 4، لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے بھی انتظامات کیے جائیں گے۔ نمبر 2، سماجی اور معاشرتی بہبود۔ آئین کے تحت نمبر 1، حکومت تمام شہریوں کے معیار زندگی کو بلند کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نمبر 2، کارخانے دار اور مزدور، زمیندار اور کسان کے تعلقات میں بہتری پیدا کرنے کے لیے اصلاحات نافذ کی گئیں تاکہ زراعت و صنعت کے مسائل حل ہو سکیں۔ نمبر 3، ملازمین کی بہبود کے لیے الاؤنس اور بیمہ پالیسی کا نفاذ کیا گیا۔ نمبر 3، مزدوروں کی بہبود۔ مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے لیبر اصلاحات کا اعلان کیا گیا، جس کے تحت نہ صرف اوقات کار مقرر کیے گئے بلکہ مناسب اجرتوں کی ضمانت، ٹریڈ یونینوں کی حوصلہ افزائی، بے روزگاری الاؤنس، طبی اور تعلیمی سہولیات کا فروغ ان اصلاحات کی خصوصیات ہیں۔ نمبر 4، تعلیمی اصلاح۔ شرح خواندگی بڑھانے اور تعلیم کے معیار کو بلند کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس میں اسکولوں کی تعداد میں اضافہ اور نقل کے رجحانات کی حوصلہ شکنی کے اقدامات قابل ذکر ہیں۔
نمبر 5 مالی امداد، غریبوں اور معذوروں کی فلاح و بہبود کے لیے زکوٰۃ فنڈ سے ان کی مدد کی جاتی ہے۔ غریب طالب علموں کی مالی مدد کے لیے انہیں وظائف اور قرض حسنہ دیے جاتے ہیں۔ رہائشی مسائل حل کرنے کے لیے حکومت نے کچی آبادی اور غریبوں کو پلاٹ الاٹ کیے ہیں۔ کئی نچلے درجے کے سرکاری ملازمین کو ان کے سرکاری رہائش کے مالکانہ حقوق دے دیے ہیں۔ نمبر 6 ارتکاز دولت کا خاتمہ، سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے کے لیے حکومت نے کچھ بڑی صنعتوں کو قومی تحویل میں لے لیا، جس کا مقصد پیداوار میں اضافہ، ملازمین کی فلاح و بہبود کے علاوہ ارتکاز دولت کا خاتمہ کرنا تھا، تاکہ ملک و قوم کی دولت صرف چند خاندانوں میں محدود ہو کر نہ رہے۔ نمبر 7 امن و باہمی تعاون، فلاحی مملکت ہونے کے حوالے سے عالمی سطح پر امن اور باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کوششوں کی حمایت کی ہے اور دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ نمبر 8 وسائل کی متوازن تقسیم، ملک کے مختلف حصوں میں میسر وسائل اور سہولیات میں فرق پایا جاتا ہے۔ حکومت اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ مثلاً نمبر 1 ذرائع آمد و رفت، تعلیم، تفریح اور صحت عامہ کی سہولیات وغیرہ۔ نمبر 2 روزگار کے مواقع میں اضافے کے لیے دستکاری اور گھریلو صنعتوں کو فروغ دینا۔ نمبر 3 گیس، بجلی اور صاف پانی جیسی بنیادی سہولیات کو دور دراز کے علاقوں تک پہنچانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ حرف آخر، پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے اور ریاست کی کوشش ہے کہ اپنی رعایا کو پرسکون زندگی مہیا کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں جاری رکھیں۔ سوال نمبر 7 کا جواب مکمل ہوا۔ ہمیں امید ہے کہ اس جواب سے آپ کو امتحانات کی تیاری میں مدد ملے گی۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا اور اپنے کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ جواب کیسا لگا۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آنے والی مشقوں کے سوالات بھی اور ان کے جوابات آپ کو سب سے پہلے مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔